بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین والصلاة والسلام لتحیت والاکرام علی آباء الحسین و ابناء الحسین و جداء الحسین و اولاد الحسین و اصحاب الحسین ولعنت اللہ علی اعداء الحسین. اما بعد فقد قال حق سبحانه تعالی فی کتابہ المجید و فرقان الحمید وهو اصدق الصادقین وقوله بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اورثنا الکتاب الذی اصطفینا من عبادنا بلند الصلوات. محبان نبی و اہل بیت نبی خداران رسول و اہل بیت رسول، دعا ہے کہ آل محمد کا عظیم اور کریم اللہ اس عظیم ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول کرے. رب الحسین و حق الحسین جتنے بھی ہاتھ اس ذکر میں مانگنے کے لیے آئے، اس عزت والی دہلیز سے کوئی بھی خالی ہاتھ ہو. اللہ بانی مجلس کی یہ محنت، یہ عقیدت، یہ محبت نبی کی طیبہ طاہرہ سیدہ ظاہرہ بیٹی اپنی بارگاہ جلیلۃ القدر میں قبول فرمائے. آپ حاضرین جتنے قدم چل کے آئے ہیں، ایک ایک قدم کے صدقے میرا مالک اجر کثیر عطا فرمائے. جتنی دیر ذکر میں بیٹھے رہے میرا مالک اس سانس کو تسبیح و شمار فرمائے. اس وقت تک موت نہ آئے جب تک کربلا کی زیارت نصیب حجت دوران کے ظہور میں تاج کرائے. آنکھوں کو اس قابل بنائے کہ حضرت کی زیارت کر سکے، ہاتھوں کو اس قابل بنائے کہ حضور کے قدموں کو ہاتھ لگا سکے. دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود صلی اللہ علیہ مل کے بابا سے اجازت سے گفتگو شروع کی. گفتگو کا موضوع مرکز معجزہ اور ایمان. زمانہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید امامت کے بعد جو اختیار ہوتا ہے وہ اختیار معجزے کا ہوتا ہے. دو چیزیں ہوتی ہیں قدرت کے ہاں جن سے خدا کسی چیز کو خلق کرتا ہے. ایک ہے خلقت، ایک ہے امر. یا تو خدا مخلوق کو خلقت کے معیار سے گزارتا ہے یا امر سے پیدا کر دیتا ہے. مثلا انسان کی خلقت کے لیے خدا نے پوری تفصیل قرآن میں بتائی. خدا نے کہا کہ یاد کر جب ہم نے تمہیں نطفے سے لوتھڑا بنایا، لوتھڑے سے جسم بنایا، جسم کو پھر وجود دیا، پھر تمہیں زمانے میں پیدا کیا. اس کا مطلب یہ مخلوق کے مرحلے ہیں جن سے مخلوق گزرتی ہے. یہ ہے خلقت، یعنی کہ جسم کے لیے پہلے لطفہ ہونا ضروری ہے، وجود کے لیے پہلے لوتھڑا ہونا ضروری ہے. لیکن خدا کہتا ہے کہ ہر چیز کو میں صرف خلقت سے نہیں بتاؤں. کچھ ایسے ہیں جنہیں میں کہتا ہوں ہو جا وہ ہو جا. کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں میں کہتا ہوں ہو جا. جیسے کہ اسماعیل کا دمبا. مثال دینے کا حق تو ہے نا، مثال بزرگ تو سمجھ کے میری تکلیف بچے سے. جناب اسماعیل کا دمبا رضوان بھائی نہیں گزرا خلقت کے مرحلے سے، نہ کسی ماں کے پیٹ میں نہ. خدا نے کہا فوراً ہو. عصائے موسیٰ، موسیٰ پھینکتا ہے وہ اژدہا بن جاتا ہے. وہ جو سانپ تھا وہ خلقت میں نہیں رہا، وہ امر میں. سالے لگی کی اونٹ نہیں، امر میں. ہزاروں مثالیں قرآن سے ایسی نکالی جا سکتی ہیں جن کا مخلوق سے کوئی تعلق نہیں، امر سے تعلق. یہ نہ نطفے میں رہے ہیں نہ پیدائش کے بدنوں سے گزرے ہیں. ان خدا نے کہا ہو جا تو وہ ہو گئے. خدا نے یہ میں نے اس لیے بھیجی کہ میرے امر کی نشانیاں ہیں تاکہ زمانے کو پتہ لگے کہ میں اپنے امر کو ایسے ظاہر کرتا ہوں. آپ مجھے سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ
جو اپنا امر ایسے ظاہر کرتا ہے وہ اپنا اول الامر پیدا نہیں کرتا، ظاہر کرتا۔ مجلس کا نام ایک پیغام ہوگا کہ ہر بندہ پڑھنے والا اپنے حصے کا ایک پیغام قوم کے حوالے دے، ایک بات مجلس سے ایک ذاکر سے آپ وصول کرنے، 10 ذاکر سنیں، 10 باتوں کا آپ کے ذہن میں معلومات میں اضافہ ہو جائے، اسے کہتے ہیں مجلس میں بیٹھنے کا فائدہ۔ اس کا مطلب اگر خدا اپنا امر ظاہر کر سکتا ہے تو اپنے اول الامر کو پیدا نہیں کرتا۔ قرآن منبر پہ لے آؤ، خدا نے جو چیز امر سے ظاہر کی، حتیٰ کہ عیسیٰ کے بارے میں خدا کہہ رہا ہے کہ جب فرشتے سے جبریل نے کہا کہ میں تجھے بیٹا دینے آیا ہوں، یہ بیٹا تو دے گا، اسے کہا بِإِذْنِ اللَّهِ، رب کی اجازت سے، اور میں یہ جو روح لے کے آیا ہوں، ثُمَّ أَرْسَلْنَا عَلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا، خدا کہتا ہے میں نے صرف عیسیٰ روح کی صورت میں نہیں بھیجا، ساتھ امر بھی بھیجا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا جسے امر سے ظاہر کرتا ہے اسے خدا زمانے میں اپنی حجت بناتا ہے۔ امر سے ظاہر کیا جناب عیسیٰ، جسے امر سے ظاہر کیا اس کے پاس معجزہ کیا تھا؟ قرآن کہتا ہے اس کے پاس معجزہ تھا کہ وہ خاک اٹھا کے اونٹ مارتا اور پرندہ بنتا، اور وہ دیکھ کے کہتا انی اخلق الطیر، اس پرندے کا خالق میں ہوں، اسے میں نے بنایا۔ اب عیسیٰ کو کوئی خدا نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ اس نے خدا نے جب اسے دنیا میں اتارا تو کہہ دیا یہ میرا امر ہے، اور امر کبھی بھی توحید نہیں ہے۔ اگر امر توحید ہے تو پھر وہ کیا ہے؟ اس کا امر ہے۔ اس کا مطلب عیسیٰ میں جو معجزہ تھا توحید کی وجہ سے تھا، اللہ کا امر تھا، پرندے کا خالق ہو گیا۔ سر پہ غلام رکھ کے بتاؤ اللہ کا ایک امر خالق ہو سکتا ہے، پورا اول الامر خالق نہیں ہو سکتا۔ علی نال مقابلے کرتا ہے کدی سیج رسول تے سم کے دس، علی وان پہاڑ مصیبتاں نے تو اپنے سینے تے تھم کے دس، رب ایویں فضول پیا مارتا ہے، علی نے کوئی کیتا ہی کام تے دس، علی نازل ہویا ہے بچ کعبے اندر، تو کسے کچی مسیت ایک تجم کے دس۔ یہ امر سے ظاہر، پڑھے لکھے نوجوان بیٹھتے ہیں مجلسوں میں علم کی بات تاکہ وہ گلی محلے میں جواب دے، وضاحت کر دی جاتی ہے ممبر سے کہ نہیں جی ہم آل محمد کو یہ نہیں سمجھتے، ہم یہ نہیں سمجھتے، ہم یہ نہیں سمجھتے۔ دکھ ہوتا ہے، مجھے تکلیف ہوتی ہے، 4 دن بندے کی کسی کی مجلس سے بند کروا دو، وہ 5 دن اپنے عقیدے کی ممبر میں وضاحت کرنے شروع۔ میری مجبوری ہے، میرا پیشہ شیعہ نہیں، میرا مذہب شیعہ۔ میں نے اس ذکر پہ سمجھوتا نہیں، جیل کی سلاخوں پہ تھا، مجھے یقین کامل تھا، یہاں سے نکل نہیں سکتا، وہاں بیٹھ کے میں نے زندان کی کوٹری میں نبی کی بیٹی سے سودا کیا۔ میں بھی سودا کرتا ہوں تیرے ساتھ، ساری زندگی تیرے ذکر میں خیانت نہیں ہوئی، سانسوں کی ذمہ داری انہوں نے لے لی ہے، رزق کی ذمہ داری انہوں نے لے لی ہے۔ اب جب انہوں نے ذمہ داری لے لی ہے تو اب مجھے ڈر ہی نہیں کہ کوئی بانی میرا رازہ ہے۔ رزق نجف سے ہو گیا، رزق مشرق سے ہو گیا، ہمیں اللہ نہیں سمجھتے، لیکن ہم اتنا نیچے کے نہیں جائیں گے، یہ اللہ کی صفات ہیں، یہ صفتیں ہیں۔ دیکھیں اس بات میں بحث ہو جاتی ہے، باپ بڑی حساس ہے، بڑا سینسٹیو مسئلہ ہے کہ جی انہیں رب کہنا چاہیے، رب کہتے ہیں پالنے والے۔ اگر آپ اللہ کی ربوبیت یعنی کہ ذات میں انہیں شامل کریں گے یہ غلط، اگر صفات میں شامل کریں گے یہ غلط۔
کہ وہ جیسا وہ رب ہے ویسا ہی یہ ہے. اس کا مطلب آپ نے ذات میں شرکت کر دی, اب کچھ وقت. لیکن اگر صرف رب کہا جائے تو رب کہتے ہیں پالنے والے. باپ کو بھی رب کہا جائے. چلے بہت آسان آیت پڑھ دیتا ہوں. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے رب ان دونوں پہ ایسے رحم کر جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں رب بن کے پالا. پہلے حصے میں بھی رب کہ تو بھی رب ہے, یہ ماں باپ بھی رب. خدا نے قرآن میں ماں باپ کو رب کہہ کے بلایا. رب کہتے ہیں پالنے والے. جو پالے اسے رب کہتے ہیں, جو پالے اسے رب کہتے ہیں, جو جسے پالے اسے رب کہتے ہیں, جو جس کے گھر میں پلے وہ اس کا رب ہو جاتا ہے. کچھ نہیں پتا, میں سمجھتا تھا کہ شاید مجھے نتیجہ دینا ہی نہیں پڑے گا. دنیا سمجھتی نہیں کہ ابو طالب کہتے کسے ہیں. جو محمد کا رب ہو اسے ابو طالب کہتے ہیں. موسیٰ کے پاس عصا معجزہ. موسیٰ کا عصا دربار فرعون میں موسیٰ نے عصا جادوگروں کے ساتھ مقابلہ تھا اور خدا نے ہر نبی کو اس ماحول کے مطابق معجزہ دے کے بھیجا. جادوگر تھے, خدا نے عصا معجزہ دے دیا. جادوگروں نے دربار میں جب موسیٰ کا مقابلہ کرنے کے لیے قرآن میں پورا واقعہ لفظ بلفظ لکھا ہے. جادوگروں نے رسیاں پہنچی, وہ رسیاں سانپ نظر آنے شروع ہوئی. سانپ بنی نہیں, دیکھنے والوں کو نظر آ رہی ہے. جادو ہمیشہ چیز کی خلقت یا حیت کو تبدیل نہیں کرتا, دیکھنے والے کی نظر کو ایسے کر دیتا ہے کہ جو وہ چاہتا ہوتا ہے جادوگر کہ اسے یہ نظر آئے اسے وہ نظر آتا ہے. اب جب جادوگروں نے دربار موسیٰ میں یوں رسیاں, دربار فرعون میں یوں رسیاں پھینکی, رسیاں سانپ بن کے پڑی. سارے لوگوں نے دربار خالی کر دیا کیونکہ انہیں سانپ نظر آ رہے تھے. موسیٰ وہیں پہ کھڑا, کیونکہ جادو حجت کی آنکھوں پہ نہیں ہو سکتا. معصوم پہ جادو کا اثر نہیں ہوتا. موسیٰ چھوٹا نبی ہے, میرا نبی سردار نبی ہے. بندوں کی زبان پہ یہ جملہ غلط العام ہو گیا ہے کہ جادو تو نبی میں بھی ہو گیا. چھوٹے پہ اگر جادو نہیں ہو سکتا, سردار پہ جادو کر سکتا. جناب موسیٰ وہیں کے وہیں کھڑے رہ گئے کیونکہ لوگوں کو سانپ نظر آ رہی تھی, موسیٰ کو رسیاں نظر آ رہی تھی. جب جادوگروں نے دیکھا تو انہیں پتہ چل گیا کہ ہمارے جادو نے اس کی نظر پہ کنٹرول نہیں کیا. یہ کھڑا رہا, اس کا مطلب ہمارا جادو اس کی نظروں پہ. موسیٰ نے کہا دکھا دیا تم نے اپنا کرشمہ, دکھا چکے تم اپنی فنکاری. اب اگر تم کہو تو تم نے دکھایا فن, میں دکھاؤں معجزہ. اب جو رسیاں سانپ بنی وہ سانپ نظر آ رہی تھی نا, سانپ کی صورت میں نظر آ رہی تھی, سانپ والا کام نہیں کر سکتی تھی. انہیں پتا تھا یہ سانپ والا کام ہے. اور یہ بھی زمانے میں یہی چلتا ہے, جیسے بھی لوگ جس طرح مختلف شہروں میں بیٹھے ہوتے ہیں, وہ کسی چیز کو نظر آئے نا, مثلا وہ رومال سے کبوتر نکال دیں, اسے کہیں کہ پھر وہ نظر آ رہا ہے کبوتر, اور وہ اس چیز کی خلقت کو تبدیل نہیں کر سکتا. اب جب وہ رسیاں سانپ نظر آنی شروع ہو گئی, موسیٰ وہی کھڑے رہے. جب موسیٰ نے اپنے عصا کو پھینکا, اب یہ عصا جو ہے یہ اژدہا, یہ صرف نظر نہیں آیا, اس نے باقی سانپوں کو کھایا. اب جو نظر آئے وہ کھا تو نہیں سکتا تھا. جب اس نے سانپوں کو کھانا شروع کیا, قرآن کہتا ہے کہ جادوگروں نے نام فرعون سے پوچھا, فوراً انہوں نے سجدہ کر کے انہوں نے کہا ایمان لے آئے ہم تجھ پہ بھی, رب موسیٰ پہ اور رب ہارون پہ.
موسیٰ کے رب پہ، ہارون کے رب پہ ایمان لے آئے. چلیں یہیں پہ ایک جملہ اور کہہ دیتا ہوں. تم نے کلمہ جو پڑھ لیا تھا صرف موسیٰ کا ذکر کرتے، ہارون کا نام کیوں لیا ہے؟ اور کہا بے شک آج کلمہ پڑھ رہے ہیں لیکن اتنا پتا ہے جب کلمہ پڑھیں نبی کے ساتھ نبی کے وسیع کا ذکر کرنا ضروری ہے. آمنت برب موسیٰ و برب ہارون. دربار مامون میں اور کلیم کے شیر کی تصویر. جادوگر سامنے کھڑے اور امام نے صرف شیر کو دیکھا، چنکھاڑتا ہوا کلیم سے باہر نکلا. مامون کی آواز آئی یا ابن رسول یہ تصویر شیر کیسے بنے؟ امام نے فرمایا تو مجھے بتا کہ موسیٰ کا عصا اژدہا کیسے بنا تھا؟ اس نے کہا اللہ کے امر سے. امام کا نحن امر اللہ، وہ اللہ کا امر، ہم ہیں جو اللہ کا امر ہے. جن کی اتنی عزت تھی ان کی بیٹیاں بازار میں. یقیناً ہر جگہ پہ اثر آ رہی ہے. موسم بھی ایسا ہے ہر ذاکر میں کہیں نہ کہیں پڑھ کے جانا ہے. فضائل کی میرے حصے کی نوکری ہو گئی. میرے واجب الاحترام بھائی عمران تشریف فرما ہے. مصاحب بہترین انداز میں آپ کے سامنے تلاوت کریں گے. ایک سطر میں صرف مصیبت کی اس لیے کروں گا کہ جو مجلس میں شہزادی شام سے آتی ہے وہ فضائل سننے نہیں آتی، وہ تقریر سننے نہیں آتی. ہم جیسے کمتر، ہم جیسے کمینے اس شہزادی کو سنائیں کہ تیرے گھر کی عزت یہ ہے، وہ عالمہ غیر معلمہ ہے، وہ اپنے گھر کی فضیلت سے بڑی واقف ہے. وہ صبح سے اس لیے بیٹھی ہے کوئی حسین کو روئے، کسی آنکھ سے آنسو آئے، کوئی ہائے حسین کہے اس کے دل کو تسلی ہو. جو رو پڑے میرا مالک تمہیں اگلے سال اربعین پہ کربلا. کیسے عاشق دوڑے جا رہے ہیں حسین کی زندگی. 7 کروڑ بندہ حسین کی زندگی کی طرف دوڑ رہا. زندگی میں بیٹھ کے کہہ تو رہا ہوگا آج 7 کروڑ آئے ہو. 61 ہجری اگر سارے ہوتے میری سکینہ کے دور نہ ہوتے. میری شہزادی کے چہرے پہ تمام بڑی خوبصورت مجلس. فضائل مسائل دونوں حوالوں سے جناب سید مداح حسین شاہ صاحب پڑھ گئے. انشاءاللہ اگلی حاضریوں پہ 8 دسمبر کے انشاءاللہ مجلس میں پھر حاضری ہوگی. آپ کا سلام بھی ہوگا. اس شہزادی پہ جرم کیا گیا ہے جو 4 سال کی عمر میں المصائب تھی. اب ابھی بچی جملہ معاف کیجئے گا. جناب زہرا کی عمر ظاہری حیات طیبہ 18 سال. 18 سال کی عمر میں جناب سیدہ کمر جھکا کے چلتی تھی. سکینہ 4 سال کی عمر میں کمر جھکا کے چلتی تھی. اب میں وہ ظلم نہیں پڑھ سکتا، میں غیر سید ہوں، میں وہ ظلم نہیں پڑھ سکتا. میں صرف اشارہ کر دوں گا. شام کے زندان میں رو کے کہتی تھی سجاد میری بینائی جا رہی ہے، سجاد میری آنکھوں کی بینائی جا رہی ہے، سجاد شاید میرا چہرہ زیادہ زخمی ہو گیا. مجبوری کیا تھی؟ حسین کی بیٹی تھی. بس سادات و غیر سادات رو کے کہہ دیا سجاد جیسے گزر نیچے گزر گئے. سجاد اب نہیں گزارا ہوگا، اب کسی طرح مجھے پاپا ملا. آدھی رات کے وقت سید الصالحین دربار میں پہنچے. دیکھے کہتے ملاؤں تیری خواہش تھی کہ میری بہن روئے نہ. ایک حسرت ہے، ایک مطالبہ ہے، سر حسین کو زندان میں بھیج. میں سجاد وعدہ کرتا ہوں ایک بار تو سر زندان میں بھیج دے، آج کے بعد سکینہ میں ہوئے گی. اس نے کہا یہ پھر دوبارہ سر مانگے نہیں. فرمایا نہیں.
زندان میں سجاد سر لینے کے لیے گئے ہیں اور زندان کی سلاخوں پہ سر رکھ کے دربار کی طرف لے رہی تھی سجاد. یہ ادھر سے دربار سے سجاد سر لے کے نکلے, بابے کی خوشبو زندان میں محسوس کی. آخری 1 منٹ پڑھوں گا. رو رو کے کہتی اماں خوشبو بتا رہی ہے کہ بابا حسین آ رہا ہے, مجھے خوشبو بتا رہی ہے کہ باپ بیٹی سے ملنے کے لیے آ رہا ہے. بیٹیوں والے بیٹھے ہو, بیٹی سے ملنے باپ جاتا ہے تو کیسے جاتا ہے؟ بیٹی سے ملنے باپ نوابوں کی طرح جاتا ہے. سارا سال بھی غربت رہے, اس کی خواہش ہوتی ہے میں بیٹی سے ملنے جا رہا ہوں, کم از کم بیٹی کو میری غربت نظر نہ آئے. 7 قدم رہ گیا تھا زندان. حسین کے سر سے آواز آئی سجاد میری زلفیں درست کر دے, سجاد میری آنکھوں سے خون صاف